بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ غزوہ کے معنی اور مفہوم۔ غزوہ کے لفظی معنی جنگ کے ہیں۔ اصطلاح میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اور اس کی قیادت کی ہو۔ جس جنگ میں آپ نے شرکت نہ کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ پس منظر: اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، انہیں شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکا، چوری، ڈاکہ، رہزنی، جوا اور شراب جیسی برائیوں سے منع کیا، کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے۔ ان میں یہ سب برائیاں پائی جاتی تھیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان برائیوں پر ٹوکا تو وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا، اس کے لیے مکہ مکرمہ میں جینا دو بھر کر دیا جاتا، اسے تنہا تنہا سے ستایا جاتا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کمزور تھے انہیں سخت اذیتیں دی جاتیں، سارا دن گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ان ایذاؤں سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کی اس وقت انتہا ہو گئی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی اپنے کاروبار، تجارت، جائیداد اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو سرداران قریش نے مدینے کے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمن کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کفار کی ناپاک سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار سے ان کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بدر کے مقام پر سب سے پہلی جنگ لڑی گئی۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے 70 میل دور واقع ہے۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ عبداللہ بن ابی کو قریش کا خط۔ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ آور ہوں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کرز بن جابر فہری کا حملہ۔ مکے کے ایک سردار کرز بن جابر فہری نے مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور جانور لوٹ کر لے گیا۔ اس کا یہ قدم مدینے پر حملے کے مترادف تھا۔ سریہ نخلہ۔ ان واقعات سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اہل مکہ چپکے سے مدینے پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے دستوں کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ 12 صحابہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کا سامنا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گیا تو دونوں کے درمیان تصادم میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمیوں کو مسلمان گرفتار کر لائے۔ اس واقعے نے اہل مکہ کو چوکنا کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، لہٰذا وہ جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ ان کی تجارتی گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو ایک بڑے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ چونکہ قریش نے مسلمانوں کو پہلے ان کے مال و جائیداد اور گھروں سے محروم کیا تھا اور اب مدینہ منورہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو معاشی دباؤ میں لانے کی خاطر اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کی اطلاع مل گئی
چنانچہ اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ میرے قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچایا جائے۔ اس کے پیغام کے جواب میں مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر اپنا راستہ بدل لیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اس نے مکی لشکر کو بھی اطلاع دی کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، مگر ابو جہل نے اصرار کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مکہ سے ایک مسلح لشکر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ واقعات: بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کل 313 مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلحہ، سواریوں اور فوجی ساز و سامان کی شدید کمی تھی۔ ان میں 82 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ اسلامی فوج کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 3 آدمیوں کے لیے صرف 1 سواری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابی سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ مکی لشکر کی روانگی۔ کفار مکہ کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اس کے پاس اسلحے اور فوجی ساز و سامان کی بھی کثرت تھی۔ مکی لشکر کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے اور فخر کرتے ہوئے نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کو آسانی سے شکست دے دیں گے۔ فتح کے اس تصور نے ان کو مغرور بنا دیا تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں فوجوں نے میدان بدر میں آمنے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں سے ایک گروہ حق پر تھا اور دوسرا باطل پر۔ لڑائی سے 1 رات پہلے بارش ہوئی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی انکسار کے ساتھ جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے کفار کی طرف سے 3 آدمی عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پہلے ہی مقابلے میں مسلمانوں نے تینوں کافروں کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر قرآن مجید کی درج ذیل آیت پڑھ رہے تھے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 45 ترجمہ: عنقریب یہ فوج شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ کافروں کے سپہ سالار ابو جہل کو 2 نوجوان مجاہدین معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ جلد ہی مکی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور ان پر شکست کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے 70 سرکردہ افراد قتل ہو گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے اس پہلے معرکے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے سرفراز فرمایا۔ اس غزوہ میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نتائج: اس جنگ کے درج ذیل نتائج سامنے آئے۔ نمبر 1، جنگ بدر نے واضح کر دیا کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ نمبر 2، فتح بدر نے پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم کر دیا۔ نمبر 3، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی اس جنگ نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا۔ نمبر 4، کفار مکہ کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا۔ نمبر 5، اس جنگ نے مسلمانوں کے ایمان و یقین میں بے حد اضافہ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔